الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ جل شانہ کے یہاں کل آخرت میں وہی شخص نجات پائے گا جو قلب سلیم اور قلب منیب لے کر آئے. قلب کے معنی دل کے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو بھی اللہ تعالی کے پاس سلیم دل لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا. سلیم دل کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر نہ کفر ہو اور نہ اس کا دل شرک میں ملوث ہو اور نہ کوئی بدعقیدگی ہو، اور اسی طرح نہ روحانی بیماریوں میں سے باطنی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ہو. لہذا اگر کسی کے دل میں کفر ہے، شرک ہے اور باطنی بیماریوں میں سے بیماری ہے جیسے تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو یہ قلب سلیم نہیں کہا جائے گا، یہ دل پاک نہیں، اس کی نجات نہیں ہو سکتی. تو نجات کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے ہے جس کا دل کفر سے، شرک سے، تکبر سے، حسد سے، کینہ سے پاک صاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی. چنانچہ روحانی اور قلبی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابو داؤد شریف میں ہے کہ حسد یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے. اگر آگ لکڑی پر لگ جائے، سوکھی گھاس کے اوپر لگ جائے تو بالکل اس کو بھسم اور ختم کر دیتی. کہا یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیوں کا صفحہ ہو جاتا ہے. انسان نے جو نیکیاں کی، جو اچھے عمل کیے، لیکن یہ حسد اگر اس کے دل میں ہے تو وہ ساری نیکیاں جو وہ کر رہا ہے یہ آہستہ آہستہ یہ حسد اس کو ختم کر دیتا ہے. حسد کی حقیقت کیا ہے؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ حسد یہ نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. حسد کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی، دنیاوی یا دینی، اب دوسرا شخص اس کی اس نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے،
کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کے پاس سے چھن جائے تو اچھا ہے، چلی جائے تو اچھا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے، وہ مال و دولت میں ترقی کر رہا ہے، اس کی ایک دکان کی دو ہو رہی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے دوسرا اس کا رشتہ دار ہے یا رشتہ دار کے علاوہ محلے میں رہنے والا ہے، شہر میں رہنے والا ہے، اب وہ جل رہا ہے کہ اس کی ایک دکان کی دو کیوں ہوئی، اس کا ایک کارخانے کا دو کیوں، کیسے ہو گیا، یہ کیسے آگے بڑھ گیا، اس کو جلن ہو رہی اور اس کو رنج افسوس ہو رہا ہے، اس کو غم ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان ترقی کر رہا ہے تو اس کو جلن ہو رہی ہے مسلمان، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو کیوں ملا، اس کو نہ ملتا تو اچھا ہوتا، اب مل گیا تو چھن جائے تو اچھا ہے۔ اس لیے کبھی کچھ اس کو نقصان ہوا، دکان کے اندر کچھ گھاٹا ہوا، کسی طرح وہ نقصان پہنچا تو یہ خوش ہوتا ہے، اچھا ہو گیا، اس کے ہاں ریٹ پڑی، اچھا ہوا۔ یہ حسد کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی ترقی کو دیکھ کر یہ اس کو افسوس ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، اور اس کا نقصان ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ جبکہ قرآن پاک کے اندر یہ خاصیت کافروں کی بیان کی گئی، ایمان والوں کی یہ خاصیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی اللہ کی طرف سے بھلائی پہنچتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو یہ کافروں کو بری لگتی ہے کہ ان کو کیوں ملا۔ تو یہ حسد تو مسلمانوں میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے کہ ان کو کیوں ملی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور مسلمانوں تم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی طبیعت کے خلاف ناگوار بات تم کو پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا یہ تکلیف پہنچی۔ تو یہ حسد کا لازمی نتیجہ ہے کہ جلنے والے جو ہوتے ہیں دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر، تو پھر وہ ترقی سے ان کو رنج ہوتا ہے اور ان کو افسوس ہوتا ہے، اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ حسد کی حقیقت ہے کہ یہ اس طرح کسی کی نعمت دیکھ کر، خواہ یہ دنیاوی جیسا کہ مثال دی، مال و دولت میں اس کو آگے بڑھا ہوا دیکھا، کسی کا اچھا مکان دیکھا تو جل رہا ہے کہ اس نے کیسے اچھا مکان بنا لیا، کسی کی اچھی سواری دیکھی تو یہ جل رہا ہے کہ اس کو کیوں یہ ملی، کیسے مل گئی اس کو، اب اس سے وہ کیسے چلی جائے، اس کی یہ خواہش اور تمنا کرنا ہے۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے، یہ گویا قلب سلیم نہیں ہے، پاک صاف دل نہیں ہے۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات بیان کی۔ ایک ہوتا ہے رشک، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، اچھا مکان دیا، تو اب دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ مجھے بھی دے دے، اس کو ملا ہے، اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، خوش ہے، لیکن یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، اس کے پاس یہ نعمت رہے، اللہ اور ترقی دے۔ تو یہ رشک اس کو کہتے ہیں، یہ ممنوع نہیں، یہ منع نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حسد یہ ہے کہ کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر جلنا، کوڑنا کہ اس کو کیوں ملی۔ در حقیقت دیکھا جائے تو جو آدمی حسد کر رہا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی اس کو جو نعمت ہے اس پر، اللہ کی دی ہوئی اس چیز پر وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دی۔
کیونکہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت بھی تم کو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے. اب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ اس کو کیوں ملی، اس کو نہ ملتی تو اچھا ہوتا، اس سے چھن جائے تو اچھا. تو گویا اللہ کی دی ہوئی ایک چیز پر وہ اعتراض کر رہا ہے اللہ پر کہ اللہ نے کیوں دیا. کتنی خطرناک بات ہے اللہ پر اعتراض کرنا کہ اللہ نے کیوں دی اس کو. اس لیے اتنا خطرناک گناہ ہے. اور یہ حسد جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اونچا رہوں. منصب اس کو کہتے ہیں، میرے سے کوئی آگے نہ بڑھے. یہ عہدہ اور منصب کی حرص یہ حسد کو لاتی ہے کہ جب وہ یہ چاہتا ہے میں اونچا رہوں، میرے سے کوئی آگے نہیں نکلنا چاہیے، تو اب کوئی آگے نکلا تو اس کو جلن ہو رہی، اس کو حسد ہو رہی، حسد ہو رہا ہے یہ میرے سے کیوں آگے نکلا. اس لیے جو آدمی اپنے آپ کو اونچا رکھنا چاہتا ہے کہ میرے سے کوئی آگے نہ بڑھے، تو وہ تفتیش میں رہتا ہے، وہ جستجو میں رہتا ہے، تلاش میں کہ یہ اس کا کیا چل رہا ہے، اندرونی کاروبار کتنا آگے بڑھ رہا ہے، کہیں میرے سے آگے تو نہیں بڑھا. اب یہ لوگوں کے اندرونی یہ سب معاملات میں گھسنا کہ وہ کہاں تک ہے، کہاں پہنچا ہے، اس کے پاس یہ چیز آئی تو کیسے آئی، اس نے کیا کیا، اب یہ سب تجسس کہا جاتا ہے. ولا تجسس. اب یہ چیز کیا ہوگی، آہستہ آہستہ پھر یہ حسد پیدا کرے گی. اس سے حسد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، جو پھر نیکیوں کا صفایا کر دے گا. آدمی اپنا کام کرے اور اپنے آپ کو دیکھے. حسد کا علاج یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا ہے، وہ جو نعمتیں اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں اس پر غور کرے. اگر وہ دیکھے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، دوسروں کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہوگی تو پھر ہمیشہ شکر والی صفت ہوگی اور کبھی حسد نہیں ہوگا. جہاں نگاہ دوسروں کی طرف جائے گی تو پھر یہ بات پیدا ہوگی. اس لیے ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے، اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی، کیسی کیسی نعمتیں مجھے دی ہیں. وہ اللہ کی نعمتوں کا جب استحضار ہوگا تو پھر کبھی کسی پر حسد نہیں ہوگا. اور یہ حسد جو ایسا گناہ ہے جو سب سے پہلے ہوا ہے ابلیس سے، شیطان سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر. سارے فرشتوں نے، چونکہ فرشتے تو اللہ کے حکموں کے فرما بردار ہیں، ان کو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، نافرمانی کبھی نہیں کرتے. تو اللہ کا حکم ہوا، بلا چون چرا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. ابلیس نے نہیں کیا. اس کو جلن ہوئی کہ ان کو یہ مقام کیسے دیا گیا کہ سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے میں ڈالا گیا اور سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا. یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ یہ جلن ہوئی اس کو، اور اس حسد کے نتیجے میں وہ راندے درگاہ ہوا اور ملعون ہوا. تو جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ حسد ہے، وہیں تکبر بھی ہے. دونوں باتیں تھیں. تو سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ یہی حسد والا گناہ، تکبر والا گناہ ہوا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی لائف اور اپنے آپ کو دیکھ کر چلے اور یہ یقین رکھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے
میرے لیے جو مصلحت رکھی ہوگی وہ مجھے ملے گا. یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا چلایا ہے. یہ سوچے آدمی، غور کرے کہ اس میں سب برابر نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے حکمت اور مصلحت سمجھی اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی. عزت پر بھی حسد ہوتا ہے کہ اس کو عزت کیوں اتنی ملی ہوئی ہے، لوگوں میں اتنی عزت اس کی کیوں ہے، اس پر اس کو جلن ہو رہی ہے. یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس پر جلن ہوتی ہے کہ اس کو اتنی علم میں ترقی کیوں ہے یا آگے کیوں ہے. تو دینی دنیاوی دونوں معاملات میں ہوتی ہے. تو آدمی یہ سوچے کہ یہ تو پورا کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اب میں اگر کسی پر حسد کروں گا تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کا پورا نظام ہے. اللہ اپنی مصلحت سے کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو اللہ درمیانی رکھتے ہیں. یہ سب اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے. آدمی جب یہ سوچے گا تو پھر اس کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوگی حسد کی. اگر دل صاف ہوگا، قلب سلیم ہوگا تو کل آخرت میں وہ شخص نجات پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو بشارت دی تھی وہ اسی پر دی تھی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ مجلس میں تشریف رکھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک صاحب آئیں گے فلاں جگہ سے، وہ جنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جستجو ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ان کو سنائی ہے، ضرور کوئی ان کا اونچا عمل ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ کون آتے ہیں. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے بائیں ہاتھ میں چپل تھے اور وضو کا پانی ان کے اوپر سے ٹپک رہا تھا. بیٹھے مجلس میں، مجلس جب ختم ہوئی جانے لگے تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہو گئے اور ان سے کہا کہ میں تمہارے یہاں 3 دن مہمان ہونا چاہتا ہوں. کہا بالکل آئیے. دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا کیا خصوصی عمل ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی. اب رات ہوئی تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سوئے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ جاگ رہے تھے. دیکھنا چاہتے تھے رات کا کوئی عمل ہے، لیکن دیکھا کہ انہوں نے رات کو تو کوئی ایسا عمل کیا نہیں، بلکہ صبح فجر کی نماز انہوں نے جب اذان ہوئی تو اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھی. دن میں بھی کوئی ایسا عمل خاص نظر نہیں آیا، نفل عمل، جس پر یہ کہا جا سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت سنائی ہے. اس طرح 2-1 روز گزر گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ دراصل تمہارے یہاں مہمان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جنت کی بشارت سنائی تھی. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا ایسا کون سا کوئی خاص عمل ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی. لیکن میں نے تو دیکھا کہ ایسا کوئی خاص عمل ہے نہیں، مجھے نظر نہیں آیا. کہا کہ بات صحیح ہے، میں کوئی اتنے زیادہ نفل اعمال تو نہیں کرتا، البتہ میرا دل، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا دل ہر مسلمان سے صاف رہے، میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے حسد نہ ہو، بغض، کینہ، کپٹ نہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس
عمل کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جنت کی بشارت سنائی. تو یہ دل کا صاف رہنا حسد سے، کینہ کپٹ سے، یہ انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرے، اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اللہ سے ڈرنا ہے. تو من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے، وجاء بقلب منیب، اور منیب قلب لے کر آئے، ایسا دل لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے کہ اس کا دل رجوع کرنے والا ہو اللہ کی طرف، یعنی معصیتوں سے نکل کر اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو ڈالنے والا ہو، یعنی اس کی زندگی گناہوں والی نہ ہو، فرما برداری والی ہو. ایسی زندگی لے کر جو پہنچے گا کہ اس کا دل بھی ہر مسلمان سے صاف ہے اور اس کے اعمال ظاہری بھی وہ فرائض واجبات سب کا پابند ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، جنت کے اندر سلامتی سے داخل ہو جاؤ. یہ قلب منیب لے کر جانا، دل پاک صاف لے کر جانا، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، اب یہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. اور لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ایسے لوگوں کے لیے ان کی ہر خواہش اللہ قبول کریں گے، پوری کریں گے. ان کے لیے وہ سب ہے جو وہ چاہیں گے، ساری خواہشیں اللہ تعالیٰ وہاں پر پوری کریں گے. اگر دنیا میں ہم ناجائز خواہشات سے بچ گئے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گئے، تو وہاں ہماری ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولدینا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا میں اس کا تصور کوئی کر نہیں سکتا، دنیا میں ان نعمتوں کا کوئی خیال نہیں کر سکتا. ایسی ایسی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مزید سے مراد اللہ کا دیدار ہے، کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جنت کی نعمتیں دیں گے اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں ظاہری اعمال کا، نماز روزے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ضروری ہے کہ اپنے قلب کو بھی ایسی گندگیوں سے، حسد سے، کینے سے اور بغض اور عداوت اور دشمنیوں سے پاک صاف رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم نجات کا، ہمارے لیے یہ چیزیں نجات کا باعث ہوں اور کامیابی کا باعث ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.